بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق میں نصاب اہل خدمات شرعیہ جو ایک کتاب ہے جس کے اندر بنیادی اسلامی عقائد اور فقہی مسائل موجود ہے، اس کتاب کا درس چل رہا ہے۔ آج چوتھا درس ہے اور چوتھی مجلس ہے، اور ایمان مفصل کے اندر جن 6 ارکان ایمان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں سے 5واں رکن جو قیامت پر ایمان لانے کے متعلق ہے، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ 5ویں بات یہ بتائی گئی ہے والیوم الآخر والبعث بعد الموت، قیامت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اس عنوان کے تحت 11 چیزوں پر بات کرنا ضروری ہے۔ 11 چیزوں کے بارے میں یہاں پر آج گفتگو کی جائے گی۔ وہ 11 چیزیں یہ ہے: نمبر 1، سوال منکر و نکیر۔ منکر اور نکیر یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں آ کر میت سے، مردے سے سوال کریں گے، تو ان کے سوال کیا کیا ہوں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو منکر اور نکیر کے سوالات، یہ پہلا۔ دوسرا، قیامت کا دن کیا ہوگا۔ تیسرا، میزان۔ چوتھا، کتاب۔ 5واں، حساب۔ چھٹا، سوال۔ 7واں، پل صراط۔ 8واں، حوض کوثر۔ 9واں، شفاعت۔ 10واں، جنت، اور 11واں، دوزخ۔ یہ 11 چیزوں کے بارے میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش ہے۔ پہلا ہے سوال منکر و نکیر۔ دیکھیے، آدمی جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ فنا یا تباہ یا برباد نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ جسم اور روح 2 جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ جسم فنا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ چند دن میں اگر فنا ہونا ہو تو جسم فنا ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہتی ہے۔ روح باقی رہتی ہے، اور اس دنیا سے جب بندہ پردہ کر لیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کا آخرت کا دن شروع، آخرت کا عالم اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت کے عالم کے 2 ادوار یعنی 2 دور ہیں، 2 دور، 2 مرحلے اس کے ہیں۔ ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک کا ایک دور ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں یا قبر کا عالم کہتے ہیں، اور دوسرا دور قیامت سے لے کر ہمیشہ 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 تک کا ایک دور ہے، وہ آخرت کا عالم کہلاتا ہے۔ تو ہر انسان کی آخرت اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں۔ اگر قبر نہ ہو بلکہ وہ جل کر مر گیا ہو، یا اس کی جلا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ جس حالت میں اس کی روح رہے گی اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اور اگر اس کو دفنایا گیا ہو تو قبر میں اس کے فرشتے آئیں گے۔ 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، وہ آئیں گے اور مردے سے 3 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا پروردگار، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ تیسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوالات میت سے، مردے سے کیے جائیں گے۔ اگر وہ ایمان والا ہے، مؤمن ہے، تو یہ جواب دے گا ربی اللہ، اللہ میرا پروردگار ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جیسے ہی وہ یہ 3 سوالات کے صحیح جوابات دے دے گا، یاد رکھیے کہ یہ جوابات وہی شخص دے سکتا ہے جو ایمان والا ہو، اور دنیا میں وہ اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھتا تھا، اس سے راضی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرتا تھا، آپ سے محبت رکھتا تھا، آپ کی پیروی کرتا تھا، اور دین اسلام کو مکمل طور پر فالو کرتا تھا، دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرتا تھا، شریعت کو اپنی زندگی کا نظام بنایا ہوا تھا، اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرتا تھا۔ وہی یہ شخص جواب دے سکتا ہے۔ جب یہ صحیح جوابات دے دے گا تو قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کا چین اور آرام اور سکون اس کو قبر میں ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر مرنے والا، وہ میت یا وہ مردہ کافر یا منافق ہے، تو وہ 3 سوالات کے جوابات میں یہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے نبی کون ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں رب سے راضی نہیں تھا، اور اللہ کے رب ہونے پر اس کو بھروسہ اور یقین نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت اور اتباع اور پیروی نہیں کرتا تھا، دین اسلام سے وہ راضی نہیں تھا، اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا، دین پر عمل نہیں کرتا تھا، تو وہ یہ کہے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا۔ جیسے ہی وہ یہ جوابات دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور قبر اس کو ایسا دباتی ہے
کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے. اس کو ضغطۂ قبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ضغطۂ قبر سے حفاظت فرمائے. ایمان والے کو بھی ضغطۂ قبر ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اگر بچے کے سر میں درد ہو تو ماں بڑے ہی شفقت اور بڑے ہی آرام اور محبت سے اپنے بچے کا سر دباتی ہے. تو ماں جیسے اپنے بچے کا سر دباتی ہے، قبر ویسا ایمان والے کو دبائے گی. لیکن اگر منافق یا کافر رہے گا تو اس خطرناک انداز میں قبر دبائے گی کہ اللہ کی پناہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور طرح طرح کے عذاب قبر میں ہوں گے. جب یہ تمام جو عذاب قبر میں ہوگا، یہ صرف اسی مردے کو معلوم ہوگا، زندوں کو اس کی خبر نہیں رہتی. مثال کے طور پر ایک شخص سو رہا ہے اور اس کے بازو کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور سونے والا کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کوئی خطرناک خواب دیکھ رہا ہے. تو سونے والے کو معلوم ہے کہ خواب میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی کیفیت سے سونے والا باخبر ہے. لیکن وہ بازو جو جاگتا ہوا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے بازو سونے والا شخص خواب میں کس حال اور کس کیفیت میں ہے. اسی طرح مرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ خبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عذاب مل رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے، لیکن زندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. یہ قبر کے یہ سوالات تھے منکر اور نکیر کے. دوسرا، قیامت کیا ہے. قیامت کے بارے میں جاننا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام عالم کو فنا کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، پھر تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے نیکی اور بدی کا حساب لے گا، اس دن کا نام قیامت ہے. اس کو کئی لوگ قیامت پڑھتے ہیں قوف کے زبر کے ساتھ. یہ قیامت غلط تلفظ ہے. صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ اس کا ہے قیامت، قوف کے زیر کے ساتھ. تو قیامت ایک دن کا نام ہے جس دن اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو فنا کر دے گا، اور جتنے بھی مر چکے ہیں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا. ان سے ان کی نیکیوں کا، ان کے گناہوں کا، اچھائیوں کا اور برائیوں کا حساب لے گا. تو حساب کے دن کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کا آنا برحق ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یقیناً ایک نہ ایک دن قیامت کو آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قیامت کی جتنی علامتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ سب ضرور پوری ہونے والی ہیں. بعض علامتیں، چھوٹے علامتیں پوری ہو چکی ہے، اور بڑی بڑی جو علامتیں قیامت کی ہے وہ ابھی پوری ہونا باقی ہے. مثلا امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا. امام مہدی علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں، آپ کی نسل میں سے ہیں. یہ قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے. اور کانا دجال نکلے گا. دجال ایک اللہ کی مخلوق ہے. وہ انتہائی فتنہ پرور اور انتہائی دھوکے باز اور انتہائی جھوٹا دجال رہے گا. وہ اپنی ایک ہاتھ میں دھوکے کے ذریعے جنت کو بتائے گا، ایک ہاتھ میں دوزخ کو بتائے گا، اور جو لوگ مر چکے ہیں ایسا وہ بتائے گا کہ ان لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا ہو گویا. تو بہرحال کانا دجال کے کئی سارے فتنے. وہ ایک آنکھ سے اندھا رہے گا، کانا رہے گا. کانا کہتے ایک آنکھ والے کو. اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا رہے گا. وہ صرف ایمان والوں کو ہی نظر آئے گا. تو بہرحال کانا دجال نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں نبی تھے، وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. ان کا انتقال یا وصال نہیں ہوا ہے. وہ آسمان سے زندہ زمین پر اتریں گے، زمین پر نازل ہوں گے، اور وہ دجال کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے. یاجوج اور ماجوج یہ بڑی زبردست قوم ہے. یہ قوم نکلے گی اور اللہ کے قہر سے، قہر الہی سے یہ قوم ہلاک ہو جائے گی. دابت الارض یعنی زمین کا ایک جانور، عجیب جانور نکلے گا جو آدمیوں سے بات کرے گا. ہوگا جانور لیکن آدمیوں سے، انسانوں سے بات کرے گا. ایسا ایک عجیب جانور نکلے گا. اور سورج مغرب سے نکلے گا. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. لیکن جس دن قیامت ہے اس دن سورج مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے نکلے گا. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے. اور ساری دنیا کافروں سے بھر جائے گی، کوئی مومن مسلمان باقی نہیں رہے گا. آسمان سے ایک عظیم دھواں، ایک بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو سارے لوگوں کو گھیر لے گا، اور ایک بڑی آگ ظاہر ہوں گی. تو یہ بڑی بڑی علامتیں قیامت کی ہیں. یہ علامتیں آئیں گی ضرور، اور ان کے بعد قیامت ضرور آنے والی ہے. تمام علامتیں ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور کیا ہے وہ آپ نے گزشتہ مجالس میں جان لیا. فرشتوں پر ایمان لانے کی مجلس میں آپ نے جان لیا کہ ایک سینگ، جانور کی جیسے سینگ ہوتی ہے ویسے سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے. تو اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. اللہ ان کو حکم دے گا، وہ سور پھونکیں گے. جب وہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ، جتنا بھی عالم، جتنی بھی ساری کائنات موجود ہے وہ سب فنا ہو جائے گی. پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، دوبارہ اللہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یہ قیامت کے دن کے احوال. اس کے بعد میزان. میزان کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک ترازو قائم کی جائے گی، اس کو میزان کہتے ہیں. ترازو کے ایک پلڑے میں بندے کے نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں بندے کے گناہوں کو تولا جائے گا. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب نامہ اعمال کو کہتے ہیں. ہر بندے کے کندھے پر دو فرشتے، سیدھے کندھے پر اور دوسرے کندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ دو فرشتے بندے کے نیکیاں اور گناہوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو جس چیز میں لکھ رہے ہیں وہ کتاب، اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بندوں کے نیکیاں اور بدیاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہ ان کا حساب، یعنی وہ ان کی کتاب، وہ ان کا نامہ اعمال سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور گنہگار اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹھ کے پیچھے سے دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتاب ان کو دے گا، اور وہ خود پڑھیں گے کہ میں نے اتنے نیکیاں اور اتنے گناہ زندگی میں کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم کو سامنے سے اور سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال عطا کرے۔ اس کے بعد حساب ہوگا۔ حساب کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام بندوں کے، خواہ کافر ہو یا مشرک، منافق، مسلمان جو بھی ہو، ان کے بھلے اور برے اعمال سے ذرہ ذرہ اور رتی رتی کا حساب ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے ان کا حساب ہوگا۔ پھر سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا کیا، یعنی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارا یا اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں زندگی گزارا؟ جس کا جواب وہ صحیح اگر نہیں دیں گے یا نافرمانی کا انکار کر دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، میں نے تو یہ نافرمانی نہیں کی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا غلط کام، تو اگر بندہ انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اعضاء جوار، یعنی اس کے باڈی پارٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی صلاحیت اور قوت عطا کرے گا، اور اس کے اعضاء جوار، اس کے باڈی پارٹس خود بولنے لگیں گے۔ ہماری آنکھ بولنے لگے گی، ہمارے کان بولنے لگیں گے، ہمارے ہاتھ بولنے لگیں گے، ہمارے پیر، ہماری زبان خود ہمارے خلاف اس دن گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، پل۔ اس کو پل صراط بھی کہتے ہیں۔ پل صراط کیا ہے؟ دوزخ کے پیٹ کے اوپر، یعنی دوزخ کے اوپر قیامت کے دن ایک برج ہوگا، ایک پل ہوگا جس کو پل صراط کہتے ہیں، اور وہ کوئی بڑا وسیع اور چوڑا برج نہیں ہوگا، بلکہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، جس کو صراط کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ بال سے باریک ہوگا، پہلے تو نظر ہی نہیں آئے گا، اور اگر نظر آ بھی جائے تو بال سے باریک ہے، اس پر چلا کیسے جائے؟ اور وہ تلوار سے تیز ہوگا، قدم رکھتے ہی کٹ کر نیچے دوزخ میں گر جائیں گے، اور ہر بندے کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ اب جو نیک لوگ رہیں گے وہ اپنے اپنے نیکیوں کے اعتبار سے، کوئی جلد چلا جائے گا، کوئی آہستہ چلا جائے گا، کوئی بجلی کی مانند تیز چلا جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ اس پر چلے گا۔ بہرحال ہر ایک کو اس پر سے چلنا ضرور ہے۔ اور کوئی بدکار ہو تو وہ اپنے بدکاریوں کی وجہ سے، یا کوئی کافر ہو تو وہ اپنے پیر کی کٹنے کی وجہ سے لغزش کھا کر وہ نیچے جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جہنم میں گرنے سے، اور پل صراط پر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بجلی کی طرح بآسانی پل صراط پر سے پار کر دے۔ اس کے بعد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا پانی کا، اس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو اس حوض میں سے پانی نکال کر پلائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہر ایک کو آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ شیریں یا میٹھا ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ایک بار جو وہ پانی پی لے گا کبھی پھر اس کو دوبارہ ہمیشہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہر ایک کو یہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد شفاعت کا مرحلہ ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ قیامت کے دن دیکھیے ایک دو مصیبتیں نہیں بلکہ کئی طرح کی مصیبتیں، کئی طرح کی آفتیں رہیں گی۔ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، آسمان اور زمین لوہا اور تانبے کے ہو جائیں گے، اور ہر کوئی پسینے میں شرابور رہے گا، ہر کوئی برہنہ رہے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی رہے گی۔ نہ باپ جو ہے بیٹے کو دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کو دیکھے گا، نہ بھائی بھائی کو دیکھے گا، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو۔ اس طرح ہر کوئی اپنی ہی فکر میں لگا رہے گا۔ کئی طرح کی آفتیں مصیبتیں قیامت میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت سارے بندے بے چین ہو کر انبیاء کے پاس، نبیوں کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کرے، اللہ سے شفاعت کرے۔ اس کو بھی لوگ شفاعت کہتے ہیں، شین کے زیر کے ساتھ، حالانکہ یہ غلط تلفظ ہے، شین کے زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شین کے زبر کے ساتھ شفاعت بولنا چاہیے۔ تو ہر نبی کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس شفاعت کی گزارش لے کر جائیں گے، لیکن ہر نبی ان کو یہ کہہ دے گا کہ ہم آج شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضب میں ہے، تو کوئی نبی شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن سارے لوگ جب پھر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں اور شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، سب کو دلاسا دیں گے، تسلی دیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو کر شفاعت کریں گے، بندوں کی سفارش کریں گے، جس کو شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ شفاعت صرف آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ جب آپ شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد آپ کی شفاعت سے سارے اہل ایمان مستفیض ہوں گے۔ ہر ایمان والا خواہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ رہا ہو، ایمان اگر ہے تو ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کی شفاعت سے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔
جب آپ شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، امت کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، نیک اور صالحین بندے بھی شفاعت کریں گے، شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ ہر ایک کو شفاعت کا حق مل جائے گا، پروانہ مل جائے گا، اجازت مل جائے گی، اور ہر کوئی شفاعت کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، آپ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جنت کیا ہے؟ جنت پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اللہ پیدا کرے گا، بلکہ جنت پیدا ہو چکی ہے، اور جنت ایک عیش و آرام کی جگہ ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں موجود رہیں گی، اور جو نیک لوگوں کو ان کے نیکیوں کے صلے میں اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر عطا ہوں گی۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو جنت عطا کرے گا۔ جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اہل جنت یعنی جنت میں جانے والے جنتی حضرات کبھی فنا نہیں ہوں گے، نہ جنت میں کسی قسم کا رنج یا تکلیف یا درد ہوگا، نہ کوئی غم وہاں پر ہوگا۔ ہر کوئی شخص جو جنت میں جائے گا وہ اپنے اپنے نیک اعمال کے اندازے سے ہمیشہ ہمیشہ عیش اور آرام میں جنت میں رہے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، یعنی ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اس کے مقابل میں تمام نعمتیں ہیچ اور چھوٹی نظر آئیں گی۔ جب اللہ کا دیدار ہو گیا تو پھر جنت کی دیگر نعمتیں اس کے سامنے کم نظر آئیں گی۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، جس میں آگ ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، توق، گلے میں جو توق ڈالا جائے گا وہ توق ہوگا، زنجیریں ہوں گی، طرح طرح کے عذاب وہاں پر ہوں گے، جو گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے عوض میں دیے جائیں گے، کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ بھی کبھی فنا نہیں ہوگی، اور دوزخ والے بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے، یعنی جو لوگ کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ 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 دوزخ میں رہیں گے، ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دمبے کی شکل دے گا، ایک جانور کی شکل دے گا، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو موت خود مر جائے گی۔ تو اب کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ دوزخ میں کسی کو موت آئے گی، نہ جنت میں کسی کو موت آئے گی، بلکہ وہاں جو دوزخ میں گیا کافر اور مشرک وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ بعض گنہگار مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر دوزخ میں ڈالے کہ اللہ ہم کو براہ راست جنت میں داخل کر دے۔ لیکن گنہگار مسلمان جب دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، وہ اپنے گناہوں کے بقدر عذاب پا کر ان کی سزا مکمل ہو جانے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحمت سے، پھر وہ کیا کریں گے؟ دوبارہ جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر دوزخ کے براہ راست جنت میں داخل کر دے۔ یہ قیامت کے متعلق احوال تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے تعلق سے جو ایمان لانا ہے، اس ایمان کی چند تفصیلات تھی۔ اب ایمان مفصل میں 6واں اور آخری پوائنٹ تھا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، یعنی تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونا۔ اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے وہ سن کر آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ تقدیر کا اصل معنی ہے اندازہ کرنا، اور اللہ کے حوالے سے اللہ کے تعلق سے جب تقدیر کہا جائے گا تو اس سے مراد اللہ کا علم ہوگا۔ ہمارا علم، ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ظنی ہو سکتا ہے، ایک گمان ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ، لیکن اللہ کی تقدیر، اللہ کا علم وہ کوئی گمان نہیں بلکہ وہ قطعی اور یقینی اور پختہ ہوتا ہے۔ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ اس کائنات میں کون کیا کیا کرے گا۔ لکھ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو غیب کا علم ہے، یہ بندہ کیا کرے گا دنیا میں جا کر اور کون سے وقت میں کیسا کرے گا، کیا کرے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو وہ جو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا وہ اللہ نے لکھ لیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو لکھ دیا، بندہ وہی کرنے پر مجبور ہے دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے، بندہ مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ کیا کرے گا اپنے اختیار سے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اس نے وہ جو پہلے سے معلوم ہے اللہ کو، اس نے اس چیز کو لکھ کر رکھ لیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ یعنی اللہ نے بندے کو مجبور نہیں کیا کہ میں نے جو لکھ دیا بس اسی کے مطابق تم عمل کرو گے مجبوراً دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ آگے چل کر کیا کرنے والا تھا وہ غیب کا علم اللہ کو تھا، اللہ نے اس کے مطابق لکھ دیا کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ بندہ یہ کرے گا۔ جو بندہ کرنے والا تھا اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا، تو بندہ وہی دنیا میں کرے گا اور اپنے اختیار سے کرے گا، کوئی اس میں مجبوری نہیں ہے۔ بندہ نیکی بھی اپنے اختیار سے کرے گا، گناہ بھی اپنے اختیار سے کرے گا۔ اس اختیار کو کسب کہتے ہیں، اسی کسب پر نیکی کی ثواب اور گناہ کے عذاب کا دار و مدار ہے۔ بندوں کے بھلے اور برے کام، بندوں کے اچھے کام اور برے کام، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ان کو۔ یعنی بندہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو کام فعل سرزد ہوتا ہے، ظہور میں آتا ہے، وہ فعل اللہ کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بھلے اور اچھے کاموں سے اللہ راضی ہے اور برے کاموں سے اللہ ناراض ہے، دو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے. ہمارا اچھا کام بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, ہمارا برا کام بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, لیکن ہمارے اچھے کام سے اللہ راضی ہے اور برے کام سے اللہ ناراض ہے. بندوں میں سے کسی بندے کو یہ قدرت, یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے کسی کام کو پیدا کرے. بندہ صرف نیت کرے گا, کسب کرے گا, اپنے اختیار سے اس کام کے کرنے کا ارادہ کرے گا, لیکن جب وہ کام ظاہر ہوگا تو اس کا ظہور وہ اللہ کا پیدا کردہ ہوگا. لیکن اللہ نے بندوں کو سمجھ دیا, اچھے برے کی تمیز دی, ارادہ دیا. وہ اپنے ارادے سے, اپنے سمجھ بوجھ سے اچھے اور بھلے کا اور برے کا وہ امتیاز کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے اختیار سے اچھا کام اختیار کریں اور برے کام کو چھوڑیں. اس اختیار پر ہی ان کو ثواب اور عذاب دیا جائے گا. نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, ثواب عنایت کرے گا, اور برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور عذاب دے گا. ہر شخص کی موت کا وقت بھی ازل میں مقرر ہو چکا ہے. تو جو موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے, اس سے ایک سیکنڈ بھی نہ بندہ پہلے مر سکتا ہے نہ بعد میں مر سکتا ہے. چاہے ہزاروں لاکھوں تدبیریں بھی کیوں نہ کر لے بندہ موت سے بچنے کے لیے, کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا. اگر موت کا وقت آ گیا تو ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگتا, اچھا بھلا انسان بھی مر جاتا ہے. اور اگر موت کا وقت نہیں آیا تو چاہے بندے پر جادو ہو جائے, یا وہ زہر کھا لے, یا کوئی وبا آ جائے, کوئی وائرس آ جائے, کوئی طاعون آ جائے, کوئی بڑی سی بڑی بیماری آ جائے, بندہ نہیں مر سکتا, کیونکہ ابھی اس کے موت کا وقت نہیں آیا. تو یہاں تک جو ایمان مفصل کے اندر 6 ارکان ایمان بتائے گئے ہیں, ان 6 چیزوں پر ایمان لانا بتایا گیا ہے, اس کی تفصیلات یہاں پر مکمل ہو گئی. اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن پر ایمان لانا, اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ 6 چیزیں جو ایمان مفصل میں بتائی گئی تھی, ان 6 چیزوں کی تفصیلات اور ان سے متعلق عقائد کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. آگے یہاں دیگر بعض چند عقائد اور بتائے گئے ہیں, انشاءاللہ وہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے عقائد کو پختہ فرمائے, مضبوط فرمائے, ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, اور جیسا عقیدہ رکھنا ہے ویسا عقیدہ رکھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.